اس وقت وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ رانا صاحب، سب سے پہلے تو آج بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جنرل فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر کے سارے معاملے کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میرے خیال سے وہ ان کے جو دل میں کوئی چور چھپا ہوا ہے یا ان کو لگ رہا ہے کہ جو ان کی کارنامے ہیں وہ کوئی ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں، تب اس طرح کے مطالبات وہ کر رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال سے ان کا مطالبہ کوئی اتنا کوئی معنی خیز یا اس کے اوپر اتنی کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو جو آرمی ایکٹ کے تحت جو ملٹری کورٹس کے اندر جو معاملات چلتے ہیں اس کے تحت ہی یہ معاملات چلیں گے۔ سوال تو یہ ہے کہ کتنے لوگوں کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوئے پی ٹی آئی کے دور میں، تو کیا خان صاحب نے کبھی ان کے لیے اوپن ٹرائل مانگا؟ تو میرے خیال سے ان کو ادارے کی جو ساکھ ہے اور جو اس کی ایک کریڈیبلٹی ہے وہ ہمیشہ وہ مینٹین کرے گا ادارہ خود، اور میرٹ پہ یہ چیزیں آگے بڑھیں گی۔ بہرحال ان کے دل میں جو خدشات ہیں وہ ضرور اس سے پتہ لگ جاتے ہیں کہ ضرور ایسے کوئی ان کو لگ رہا ہے کہ معاملات کھلیں گے جو ان تک پہنچ جائیں گے۔ اس چیز کی اس سے تصدیق ہو جاتی ہے۔ تو ایسے معاملات کھل رہے ہیں؟ ویسے رانا صاحب، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ ظاہر ہے حکومت تو بڑی سورسفل ہوتی ہے، آپ کے سورسز کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پرٹیکولرلی دیکھیے، یہ دوسرا بڑا مطالبہ ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، فیض حمید کی گرفتاری کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ جی اب تو فٹ کیس ہے، اب انکوائری کر لیں، اور اب وہ اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو اب معاملات کورٹ میں کافی آگے تک جا چکے ہیں۔ جوڈیشل انکوائری بھی جج کرتے ہیں، عدالتوں میں بھی جج بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جوڈیشل انکوائری کے اگر ممبر نہ پسند آئے تو پھر وہ نیا چٹھا کھل جائے گا کہ ہم نہیں مانتے۔ تو یہ تو ایسی یہ باتیں ہیں۔ بہرحال دیکھیں، اس سے بڑا کیا اور ایویڈنس ہو سکتا ہے کہ جب نئے ڈی جی آئے خان صاحب کے دور میں تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا معیشت۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اپوزیشن ہے۔ تو یہ اتنی بڑی یہ انکشاف ہے کہ وہ جس ڈی جی آئی کو فیض حمید صاحب کو کنٹینیو کرانا چاہتے تھے، وہ اس اپوزیشن کے مسئلے کو ان کے لیے حل کر رہے تھے۔ تو وہ میرے خیال سے لیکن لگتا تو یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ عمران خان ہے۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے رانا صاحب؟ یہ بتائیں نا کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر ہوئی، اور اس کے اندر جو بھی معاملات تھے، ریڈ ہوئی، اور پھر ٹاپ سٹی ہاؤسنگ کے اونر نے پہلے سپریم کورٹ میں، پھر وزارت دفاع سے کہا، پھر انکوائری 2 اسٹار میجر جنرل کے نیچے ہوئی، اس سلسلے میں گرفتاری۔ اب اس کے بعد جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، ظاہر ہے جو عسکری حلقے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری تو اسپیکولیشنز ہیں۔ اب جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں، تو کن بیسس کے اوپر حکومت یہ کن بیسس پہ بات کر رہی ہے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی تو فوج کا انٹرنل معاملہ ہے نا یہ۔ دیکھیں، میں نے تو اسی جو انکوائری ہے اس میں اس چیز کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ وہ آرمی ایکٹ کی آفٹر ریٹائرمنٹ خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اس آرمی ایکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہی لکھا ہوا ہے نا کہ آپ سیاست کے اندر عمل دخل نہیں دیں گے 2 سال یا پتہ نہیں اس کا شاید عرصہ بڑھ گیا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ سیاست میں عمل دخل کر رہے تھے، کلوژن تھی خان صاحب کے ساتھ۔ 2 سال ہے فوجی افسران کے لیے اور 5 سال کا ہے حساس ادارے سے منسلک افسران کے لیے۔ تو پھر اس کے اندر کس قسم کی سیاسی کلوژن جو ہے وہ چل رہی تھی؟ یہی تحقیقات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس پہ تو بھی تحقیقات ہو رہی ہے نا سر، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اس پہ تو بھی ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں، ابھی تو چارج شیٹ پڑی جائے گی، پھر کوئی سزا سنائی جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ فیض حمید صاحب وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں، کیا یہ جسٹیفائڈ ہے، یا یہ کوئی آپ معلومات کی بنیاد پہ کہتے ہیں؟ جب ایسی بات کہتے ہیں، کوئی تحقیقات آپ تک پہنچی ہیں جو پیش رفت ہوئی ہے، یا پھر کیا آپ اپنے تجزیے کی بنیاد پہ کہتے ہیں؟ یہ کس نے کہا ہے ابھی؟ یہ تو حکومتی حلقے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ کل ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے، سینیٹر تھے طاہر سندھو صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ 78 لوگوں نے گرفتار ہونا ہے، ابھی 78 لوگ جو ہے وہ ابھی ان دا لسٹ ہیں، اور پھر اس کے بعد فیض حمید صاحب وعدہ معاف گواہ بھی بن رہے ہیں۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی نا کہ یہ معلومات کہاں سے رہی ہے حکومت؟ میرے خیال سے بہت سارے لوگ اس پہ اپنا تجزیہ دے رہے ہیں، اور ہمارا بھی یہی تجزیہ ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو سب سے بڑی بات بتا دی کہ خان صاحب فیض حمید صاحب کو کیوں کنٹینیو کرانا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ اپوزیشن کا بندوبست کر رہے تھے، پھر وہ گائیڈ بھی کر رہے تھے۔ یہ آفٹر ریٹائرمنٹ تو کلوژن سامنے آ گئی، تو اب یہ تحقیقات جیسے بڑھیں گی تو میرے خیال سے یہ ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے،
کیونکہ سب جانتے ہیں کہ فیض حمید کتنے کرامت تھے خان صاحب کے لیے پہلے، بعد میں ان کے لیے انہوں نے لانگ مارچ کیا کہ آرمی چیف کس کو بننا چاہیے کس کو نہیں بننا چاہیے. اس کے بعد جس طریقے سے جو ملک کے اندر جو چیزیں ہوئیں، چاہے زمان پاک میں پیٹرول بم مارے گئے ہوں، چاہے وہ نیریٹو ہو کہ ریڈ لائن خان ہے، اور پھر 9 مئی کے واقعات، اور پھر دیگر چیزیں کہ IMF کو خط لکھ دو فلانا کر دو، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انویسٹیگیٹ ہوں گے، یہ پہلو انفولڈ ہوں گے. اور بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے جو لوگ ملوث ہیں، جس میں خان صاحب ماسٹر مائنڈ ہیں، یہ چیزیں ان کے نزدیک گھیرا تنگ ہوگا. تو دیکھیں جل فیض حمید کا تو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے سر، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہو رہا ہے. اب یہ ہو کیا رہا ہے اس میں ظاہر ہے یہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے. اب ایز فار ایز عمران خان صاحب از کنسرن، تو کیا عمران خان کا اوپن ٹرائل ہوگا، ملٹری کورٹ ٹرائل ہوگا، کرمنل پروسیڈنگز کہاں چلے گی؟ مطلب اس حوالے سے حکومت کی پریپیئرڈنس کیا ہے؟ باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن ہونے کیا جا رہا ہے یہ بتائیے. آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. آرمی ایکٹ میں جو سویلین فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرتا ہے اور یا اس کا اس پلاننگ میں، ابیٹمنٹ میں یا ایگزیکیوشن میں کوئی کردار ہے، تو وہ اس آرمی ایکٹ کے تحت اس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے. کل ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بی کے جو 9 مئی میں کو 12 مقدمات تھے ان میں ان کو ڈسچارج کر دیا گیا انسداد دہشت گردی کورٹ سے. جی بالکل. تو یہ اگر ایسی ایویڈنس حتمی طور پہ آ جاتی ہے تو پھر بالکل اس چیز کے امکانات ہیں کہ پھر ان کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے مطابق ہو. یعنی ابھی ایسی کوئی ایویڈنس ہے نہیں، سبسٹینشل ایویڈنس نہیں ہے جس وجہ سے عدالتوں سے کوئی ریلیف مل رہا ہے، 9 مئی میں ضمانتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں، ایویڈنس تو لوگوں کے پاس سوشل میڈیا پہ بھی تھا، ویڈیوز بھی تھیں، آڈیو لیکس بھی تھیں، آپس میں GPS کی لوکیشنز بھی ہیں. ایویڈنس تو بے انتہاشا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس آڈیو ہو کہ ہم نے سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے، اور آپ کے پاس یہ بھی ڈسکریشن ہو کہ آپ نے اس آڈیو کو ایز ایویڈنس نہیں لینا، تو یہ ڈسکریشن بھی ججوں کے پاس ہے. ورنہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اس آڈیو کے ساتھ ہی کہ سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے، اور پھر جو تقریروں میں آڈیو والے معاملے پہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود کہہ دیا کہ اس پہ عمل داری نہیں ہوگی. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایویڈنسز ہے سر، یہ پروسیکیوشن کے پاس کیوں نہیں ہے؟ پروسیکیوشن کیوں پروو نہیں کر پاتی کیس کورٹ میں؟ دیکھیں یہی تو بات ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ایویڈنس اس طرح کی ایڈمٹ نہیں ہوگی. چاہے ویڈیو میں کلیئر کٹ نظر آ جائے کہ ایک بندہ کسی کو گولی مار رہا ہے، لیکن یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ہم اس کو ایویڈنس نہیں لیں گے، چاہے وہ ملک کی سلامتی کا معاملہ ہو. تو پھر یہ ڈسکریشن تو پھر اپنی ہے. اچھا ویسے سر اس میں بھی سپریم کورٹ نے ایک میتھڈ بتایا ہوا ہے، وہ 14 نکات ہیں اس میں، جس میں جج ارشد ملک کا کیس تھا کہ آڈیو ویڈیو کیسے پرمیسیبل ہوتے ہیں کورٹ میں، اور وہ فورینزک اور دیگر معاملات کو تقریباً 14 پوائنٹس ہیں وہ. تو کورٹ میں ظاہر ہے یہ آڈیو ویڈیو پرمیسیبل تو ہوتے ہیں لیکن انڈر سم سرٹن رولز. یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ایویڈنس تو آ گئی نا، اگر اس کا فورینزک ہو جائے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. جی. تو باقی آپ نے اگر اس کے ارد گرد آپ نے ایک ٹیکنیکلٹیز بنائی ہوئی ہیں کہ یہ تب تک ایڈمٹ نہیں ہوگی کہ جب تک ABC نہیں ہوگے، تو وہ تو پھر آپ دیکھیں اس سے جرم ختم تو نہیں ہو جاتا نا. جرم تو اگر ہوا ہے، یہ تو پھر بحث آگی ٹیکنیکلٹیز پہ کہ ایویڈنس کون سی آپ ایڈمٹ کریں گے کون سی نہیں ایڈمٹ کریں گے. لیکن وہ جرم کو تو ثابت کر رہی ہے نا کہ سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے. تو بالکل یہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ملکی سلامتی کا معاملہ ہو، آپ کی فارن پالیسی کا معاملہ ہو، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہو، اور آپ جو ہے وہ اس ڈسکریشن کو استعمال کرتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے ہم اس ایویڈنس کو نہیں لیں گے. ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونے جا رہا ہے بانی PTI کا، اور اگر ایسا ہے تو کتنے عرصے میں آپ ایسا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ قانون اور آئین کے مطابق ہوگا، اور اگر ایسی جو آرمی ایکٹ کی اگر جو ریکوائرمنٹ ہے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے کی اگر یہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر بالکل ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں. ٹائم لائن میرے پاس. رانا صاحب لاسٹلی اسلام آباد میں پھر جلسے کی اجازت نہیں دی آپ نے PTI کو؟ وہ تو جلسہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اجازت ہی نہیں دیتے. PTI کا ایک ریکارڈ ہے انتشار کا، وائلنس کا. ریڈیو پاکستان پہ حملہ ہو، اسمبلی پہ حملہ ہو، زمان پاک پہ پیٹرول بم مارنا ہو، ڈی چوک میں درختوں کو جلاؤ گھیراؤ ہو، اس کے علاوہ آپ کے 9 مئی کے واقعات ہو، پھر ملکی مفادات. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں.
बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुल्क भर में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार क्यों है, इस पर चेयरमैन पीटीए का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है और पीटीए ने आफिंग भी दी है। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।